رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی پاکیزہ عالمگیر مقدس نشست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہم سب کے لیے نجات، مغفرت، عزت، سربلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے. خالق کائنات اس بابرکت اور حسین بزم کے صدقے مسلمانان عالم کو خیر اور سلامتی اور عزت و برکت ہر پل نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام دین غالب ہے، دین اکمل ہے، دین کامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دین جد و جہد بھی ہے. اس دین کے اندر سٹرگل، محنت، جنگ، یہ ساری چیزیں اسلام کے دامن میں موجود ہیں. اس دین کے حوالے سے کوئی یہ تصور مت سمجھے کہ یہ رہبانیت سے کوئی ملتی جلتی فکر ہے، دعا کر لی، دعا کرا لی، بندے زیادہ ہوئے تو چل پڑے، لوگ کم ہوں تو انتظار کرنے لگے. ایسا دین اسلام میں نہیں ہے. دین میں غیرت، حمیت،
جرأت اور استقامت ہے۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جس کو اللہ نے جتنی توفیق اور سعادت بخشی ہے وہ اپنی علمی توفیق اور بساط کے مطابق دین کے غلبے کی محنت اور کوشش اور کاوش میں حصہ لے۔ یاد رکھنا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاکیزہ ناموں میں ایک نام جنگوں والا نبی بھی ہے۔ اسلام میں ایک تاریخ ہے جس کا جنگ و جدل سے تعلق ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے کنٹرول کے لیے، بے رہروی کے خاتمے کے لیے، لا قانونیت کے خاتمے کے لیے ان چیزوں کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگوں کا سلسلہ تھا اب ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے دین کے خلاف۔ لبرلز اور سیکولرز ایک ایسی طاقت اور قوت پیش کر چکے ہیں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے طوفان کے ذریعے سے کہ وہ اس طاقت سے امت مسلمہ کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی تھا اب نہیں ہے، حالانکہ ابھی جو بڑی جنگ ہے وہ ہونے والی ہے، وہ غزوہ ہند ہے، وہ معرکہ بھی بپا ہوگا۔ اسلام ابھی پوری کائنات میں غالب نہیں ہے، پوری کائنات میں غالب آئے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا جھنڈا پوری کائنات میں ہر طرف لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ امام محمد مہدی جلوہ گر ہوں گے، آپ تمیز دینے نہیں آئیں گے۔ امام محمد مہدی مدینہ کی کھجوریں بانٹنے نہیں آئیں گے۔ امام محمد مہدی زمزم پلانے نہیں آئیں گے۔ امام محمد مہدی جلوہ گر ہوں گے تو پہلا کام یہ کریں گے، وہ جنگ پر بیعت لیں گے۔ پھر دو گروہ ہو جائیں گے، امت میں ایک گروہ مطلق جنگ کا انکاری ہو جائے گا اور ایک ان کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ مشکل کام یہی ہے۔ جنگ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو عرض یہ ہے، ابھی معرکہ بپا ہونا ہے۔ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، دجال کی نمائندگی اس وقت جو کر رہا ہے وہ دنیا کا میڈیا ہے، اور میڈیا کو ٹوٹل سپورٹ اور پروموٹ جو میڈیا ہاؤسز کنٹرول کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیلی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کی جھولی میں بیٹھنے والوں کی خواہش یہ ہے، آپ نصاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی ادارے ہر ایک حکومت سے انڈر گراؤنڈ کوشش کر کے وہ کہتے ہیں کہ نصاب سے جہاد والی آیتیں نکال دو، یہ نکال دو۔ پھر ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں بڑے بڑے گھٹیا مزاج لوگ بیٹھے ہیں، جاوید غامدی جیسے لوگ، وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی فکر مرزا غلام قادیانی نے دی تھی، جہاد ختم ہو گیا، اور یہی فکر جاوید غامدی جیسے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا میں پچھلے دنوں ایک مولانا مرے جس کا نام تھا وحید الدین خان، سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی کتابوں کو اور ان لوگوں کے لٹریچر کو بہت پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ لبرلز اور سیکولرز لوگ جو ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاد جیسے فلسفے کا انکار ہو۔ تو جاوید غامدی کی طرح وہ بھی وحید الدین خان انڈیا میں ابھی ریسنٹلی مرا ہے، وہ اس کی فکر بھی ٹوٹل یہی ہے کہ آپ جب تھوڑے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ تعداد میں کم ہیں تو آپ کیوں کر سکتے ہیں، آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے فلسفہ کے بالکل
اگینسٹ ہے. یہ کوئی دیوبندی وہابی سنی کا چکر نہیں ہے، یہ اسلام کی وہ پاکیزہ تاریخ ہے جس سے ہر ایک آگاہ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے سرایہ اور ایک ہے غزوہ، جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے. وہ غزوہ ہے حضور کی ہجرت سے لے کر وصال تک. یہ جو تعداد میں جنگیں لڑی گئیں تقریباً 19 لڑائیاں ہیں. بعض نے 26 بعض نے 27 تعداد بیان کی، مگر جن میں قتال کی نوبت آئی ہے ان کی تعداد 19 ہے. اور 19 جنگوں میں مسلمانان عالم نے اپنے طاقت اور اپنی قوت کا، غیرت دینی کا اظہار کیا، اور اللہ کریم نے ان کے نظم، ان کے نسل کی برکات سے ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے تلوار، جرت، غیرت، ایک اس کے اگینسٹ ہے گانا، باجا اور گٹار. یہ لہو و لعب کی چیزیں ہیں. آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں، مجھ پہ نہ رہیے، نہ ٹرسٹ کیجئے کہ اس وقت معاشرے میں اوورآل کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس کس کو تمغہ امتیاز، کن کن کو نوازا جا رہا ہے، کون ہیں جو سٹارز ہیں، کون ہیں جو آئیڈیلز اور لوگوں کے سامنے ان کو بڑی عزت سے پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھنے والے لوگ پھر کرٹیسائز کس کو کرتے ہیں. آپ بتائیں معاشرے میں عزت والا ٹیچر کو ہونا چاہیے یا ناچنے والے کو؟ معاشرے میں عزت والا استاد ہوتا ہے یا گویہ؟ تو کس نے کس کو پروموٹ کیا؟ اس معاشرے میں استاذ کی ویلیو کیا ہے؟ وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ کالج کا ہو، وہ مسجد کا ہو، کوئی بھی لگا لیں. استاذ کی پوزیشن کیا ہے، گویے کی، ناچنے والے کی، گانے والے کی کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے پوری پوری پاور ہے، پوری پوری قوت ہے، پوری سرمایہ کاری ہے. اور جب یہی بات دین کے حوالے سے ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ محراب و منبر کی صدا ہے، یہ جلنے والے ہیں. آپ بتائیں کہ پھر اس غلاظت کو پروموٹ کرنے کے لیے جاوید غامدی جیسے لوگ اور وحید خان جیسے لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لائیں. مطلب وہ گانا باجا یہ وہ اس کو جائز ناجائز نہیں سمجھتے، حالانکہ صریحاً اللہ کا قرآن موجود ہے اور حضور سید عالم کا فرمان موجود ہے. دو قوتیں ہیں، اسلام طاقت اور قوت کا، تلوار کا، کردار کا سہارا لیتا ہے، اور کفر گانے کا، ناچ کا، تماشے کا سہارا لیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ طور پر اس کو صریحاً بیان کیا، یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کچھ لوگ کھیل و گانے کے خریدار ہیں. قرآن مجید واضح اعلان فرما رکھا گیا لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو گانے کے کھیل کے خریدار ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں، ان کو ہٹا دیں اور اسے ہنسی بنا لے. ان کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک لہم عذاب مہین. ان
ان کے لیے ذلت ناک عذاب کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہے۔ کون ہے وہ جس نے ہر بندے پڑھے لکھے ان پڑھ کے شعور تک یہ بات پہنچائی؟ موسیقی روح کی غذا، آخر کوئی تو تھا جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا تھا۔ اب اس پہ بھی کچھ لوگ غامدی صاحب کی فکر کے لوگ، ان کے لیے سب سے بڑا آسان یہ ہوتا ہے یہ حکم فلاں کے لیے، خواص کے لیے، علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ایریے کے لیے۔ اگر قرآن کو یوں تقسیم کرو گے تو پھر قرآن تو پہلی قوموں، علاقوں، ایریے، قبیلوں تک محدود ہوگا۔ قرآن کا ہر حکم قیامت تک پر محیط ہے، لیکن شرط ہے کہ پڑھنے کے لیے غامدی نہ ہو، پڑھنے کے لیے علامہ اقبال ہو، پڑھنے کے لیے محمد عربی کے وہ غلام ہو جنہوں نے اس کے نور کو بانٹا۔ اب میں نہیں کہہ رہا، نبی فرماتے ہیں آخر زمانہ میں میری امت سے ایک گروہ مسخ ہو کر بندر خنزیر بن جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام وہ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں، کلمہ شہادت پڑھنے والے ہوں گے۔ آقا پھر ان کی اس ہلاکت و بربادی کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے پاس ڈھول باجے گانے والی عورتیں ہوں گی، شراب پیئیں گے، اسی طرح ان کی رات گزرے گی عیاشی میں، اور جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے حضور فرماتے ہیں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ اب دیکھیے برائی کو جس انداز میں میڈیا کے ذریعے، گھٹیا معاشرہ کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے، ناچ گانا کرائے کے بازاری لوگوں سے نکلتا ہوا ہر گھر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پہلے بدبخت لوگ اپنی شادیوں پر بدبختی کرتے ہوئے بازاری عورتوں کو بلاتے، اب اتنے غلیظ لوگ بھی ہیں کہ جو بازاری عورتوں کے ذریعے اپنی بچیوں کو ٹریننگ دے کر اپنی شادیوں میں باقاعدہ ناچ گانے کا اہتمام کر کے مستند کنجر بننے کی کوشش کرتے گئے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب پر، ہم سب پر فرض ہے وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ اتنا بڑا کنجر ہے، اس کی شادی سے، اس کی خوشی سے سوشل بائیکاٹ کر کے بتا دو ہماری رشتہ داری اسی سے ہو سکتی ہے جس کے مزاج میں محمد کی شریعت کی تابع داری ہوگی۔ دولت، پیسہ، مال، اقتدار اس کی ویلیو نہیں ہے، ورنہ وہ بھی لوگ اس برابر میں اس کا شریک اور حصہ بنتے ہیں جو اس چیز پہ خاموشی اختیار کرتے گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اب اس تصور کو پھر 1400 سال پہلے دیکھیے، یہ معرکہ آج کا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ستیزہ کار رہا گئے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ جس طرح خیر گئے اس کے نمائندے گئے، اس کے ساتھ چاہنے والے گئے، اسی طرح شر گئے، شر کے نمائندے بھی گئے، شر کے فالورز بھی گئے، شر کے سپورٹر بھی گئے۔ ہمیں یہ فیصلہ خود کرنا گئے ہم شر کے سپورٹر بنیں گے یا خیر کے نمائندے بنیں گے۔ شر کا سپورٹر وہ گئے جس کے مزاج، سوچ اور فکر میں ظاہری لہو و لعب کا ماحول ہو، اور خیر والا وہ ہوتا ہے جس کو پل پل یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سانس میرے نہیں ہے، یہ طاقت، وجود، قوت، یہ آنکھ کا نور، یہ سماعت، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے عطا فرما دے۔ تو لئن
شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس کا مصداق ہوتا ہے مومن اللہ کی نعمتوں پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر ساعت تیار رہتا ہے۔ مومن یہ نہیں کہتا حالات وہ تھے ایسے ہیں ایسے ہوں گے، ایسا نہیں کہتا، بلکہ آؤ دین کے اس خوبصورت تصور کو سامنے رکھیے، اپنے سامنے ان کی تاریخ رکھیے جن پر اللہ فخر کرتا ہے۔ محمد عربی ناز فرماتے ہیں اسلام کی پوری عمارت ان کے اخلاص، غیرت، جرت، للہیت پر قائم ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انڈیا کا مرا ہوا مولوی وحید الدین ہو یا پاکستان میں لبرلزم کو سپورٹ کرنے والا غامدی ہو، میں نہیں کہتا آؤ اس سے پوچھو تاریخ بدر تو بتاؤ۔ ایک طرف تعداد ہے 313 اور دوسری طرف پوزیشن ہے کہ 1000۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لبرلزم اور سیکولرزم کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے کیڑوں سے 313 ایک طرف، 1000 ایک طرف، پھر صرف تعداد ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک طرف ہے 100 گھوڑے، ایک طرف ہے 700 اونٹ، ادھر پیادہ سوار زرہ پوش، ادھر روزانہ 10 اونٹ بھونے جاتے ہیں، ذبح کر کے پکائے جاتے ہیں، ٹکا بوٹی باربیکیو کا اہتمام ہوتا ہے۔ ادھر پوزیشن یہ ہے صرف 8 تلواریں، یہ کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے۔ ادھر صرف یہ گئے 8 تلواریں گئے، 6 زرے گئے، ادھر گھوڑے گئے 100، ادھر گئے گھوڑے صرف 2، ادھر پوزیشن کیا گئے ادھر کیا گئے۔ لیکن جب کیلکولیشن ہوئی، شہادت کا جام پینے والوں کو دیکھا اور ہلاکت سے دوچار ہونے والوں کو دیکھا، تو وہ شہید ہونے والے کی تعداد جام شہادت پیش کرنے والے صرف 14 اور ہلاکت و بربادی پانے والوں کی تعداد 70 سے زائد تھی۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا میرا کام ہے۔ دین کے جتنا قریب ہو جاؤ گے، مت دیکھو میرے مسلک کا ہے نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس کی فکر مسلک کو نقصان پہنچانا چھوٹی بات ہے، کوئی میرے مسلک کو نقصان پہنچائے چھوٹی بات ہے، جو دین کو نقصان پہنچائے ایسے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، ہلاکت میں ڈالتے ہو، کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھو گے تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ یہ طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس کے دشمن ملک آپ کی پاک فوج کی حرکتوں سے جب وہ جناب جنگ کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے ٹینک سے مٹی صاف ہوتی ہے، ادھر سے ٹینک ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی یہ اسلحہ کے سامان کا ادھر ادھر منتقل ہونا پورے کفر کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا اسلامی لشکر فوج سو نہیں رہے بلکہ چاقو چوبند جاگ رہے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو دنیا کو بتانا گئے اپنی طاقت کا، قوت کا مظاہرہ کرو۔ اب ذرا دیکھیے تعداد 313 اس سے بھی کم تھی، باقی حضور نے خود شامل کیے، حضور نے ان کو بھی شریک فرمایا جو نہ تھے، کچھ لوگوں کو ڈگریاں اضافی بھی دی گئی۔ اب جذبہ دیکھیے، ان کا مزاج دیکھیے، حضور نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، کیسے کریں گے؟ حضور کا غلام کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
الله امض لما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. حضور نے پوچھا اپنے سپاہی سے تمہارا جذبہ رویہ کیا ہوگا؟ ہم جنگ کے لیے جانے لگے گئے. حضور کا دیوانہ مچل گیا، تڑپ گیا. یہ جذبہ قیامت تک کے لیے گئے. او دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، یہ جذبہ صرف بدر احد خندق تک نہیں گئے. یہ جذبہ بعد میں ہمیں کربلا میں حسن امام حسین کے شہزادوں میں نظر آتا ہے. یہ جذبہ ہمیں پھر کبھی بر صغیر میں امام ربانی میں نظر آتا ہے، فضل حق خیر آبادی میں نظر آتا ہے، کفایت علی کافی میں نظر آتا ہے. یہی جذبہ ہمیں جناب والا فاضل بریلی میں نظر آتا ہے. سید جماعت علی امیر ملت تاجدار گولڈا سیدنا مہر علی کے فکر میں نظر آتا ہے. اور یہی جذبہ ہمیں نورانی و نیازی میں نظر آتا ہے. اور یہی جذبہ ہمیں فیض آباد کے پل پہ بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر کے لشکر میں نظر آتا ہے. پوچھا گیا تمہارا جذبہ کیا ہوگا؟ حضور کا صحابی مچل کے کہتا ہے حضور اشارہ فرمائیں. پہاڑوں میں ہم پہاڑوں سے ٹکرائیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، ہم دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ جانے اور آپ کا رب جانے. ہم اپنے خون کا آخری قطرہ آپ کے قدموں میں گرا کر بتائیں گے کہ ہم آئے یہاں ہو وہ بھی نہ پڑھے اور جو روزہ خور ہو وہ بھی نہ پڑھے. اور جو حضور کا شناخواں بن کے حضور کے در سے بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا گیا وہ کہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے. اب ایک طرف یہ تھا روزے بھی گئے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے گئے، کسی کے پیوند لگے گئے، کسی کے جناب کپڑے پھٹے ہوئے گئے، کسی کے تن پہ لباس پورا نہیں گئے. اور طاقت و قوت کا یہ عالم گئے، تڑپ یہ گئے، تمنا یہ گئے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے گئے. کوئی ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، کوئی ادھر. یہ تو اسلامی لشکر ہے. پھر سنو، ایک طرف یہ لشکر ہے اور گانے باجے والوں کو تمغہ امتیاز دینے والے بدبختوں، بے حیاؤں، بدکاروں. اور تمہیں کیا پتا کہ بے حیائی کو فروغ دینا کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے. یہ تو ہتھیار ہی شیطان کا گئے. لیکن اب عالم یہ تھا، ایک طرف یہ گئے، دوسری طرف ہے وَمَعَهُمُ الْقِيَانُ وَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُغَنِّيَّاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفُوفِ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ فِي غَایَةٍ مِّنَ الْبَطَرِ وَالْخُيَلَاءِ حِینَ خُرُوجِهِمْ. ایک طرف یہ
تھا کہ لشکر بلندی کی طرف چڑھتا تو نعرہ لگتا اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو ان کے مزاج میں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحات ہوتی، اور یہ گھبرانے والے پریشان ہونے والے نہ تھے۔ اور دوسری طرف وہ لشکر ہے جن میں گانے والیاں، ناچنے والیاں، جن میں مغنیات ہیں، وہ گانا بجانے کے ماحول میں مصروف ہیں، اور ادھر ٹکا بوٹی کباب، ادھر باربیکیو کا ماحول ہے، ادھر فاقے گئے، روزہ گئے، اور ہر ایک یہ چاہت آ گئے آنکھیں مصطفیٰ کی ہوں، سامنے تڑپتا ہوا وجود میرا ہو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ آج مجھے موت دے دینا، اس انداز میں تیرے نبی کے دشمن کو یوں ماروں، یوں ماروں، یوں ماروں، میرا نبی خوش ہو جائے، اور پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں یوں بلا کہ مجھے اٹھانے والا بھی نبی ہو، لٹانے والا بھی نبی ہو، پھر زندگی کا مزہ آئے گا، کہنے کا بھی مزہ آئے گا۔ ہم آئے یہاں بدن میں جان تمہارے لیے۔ ادھر تو گانا باجا تکبر تھا، رعونت تھی، طاقت پہ گھمنڈ تھا۔ جس ملک کو، جس لشکر کو، جس قوم کو اپنی طاقت پہ ناز ہوتا گئے تو یاد رکھنا طاقت ہتھیار سے نہیں ہوتی، طاقت تو کردار اور غیرت سے ہوتی ہے، طاقت تو اللہ کی طرف سے وہ عطا کردہ نعمت ہے جس کے لیے جرت ایمانی کا جذبہ چاہیے ہوتا گئے۔ اب وہ چل رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وہ تکبر میں تھا، رعونت میں تھا، وہ اپنے سامان پہ اترا رہے تھے، اونٹ دیکھو، اسلحہ دیکھو، لوگ دیکھو، طاقتور دیکھو، چودھری دیکھو، نواب دیکھو، وڈیرے دیکھو، اور ادھر لشکر اسلام کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک اونٹ پر تین تین سوار ہیں، سواری ایک ہے، سوار تین ہے، اور عالم نے، کائنات نے یہ منظر بھی پہلی بار دیکھا، ہر فوجی، ہر سپاہی لشکر کا ہر فرد تین تین سوار ہیں۔ صحابہ نے خواہش کی حضور اکیلے ہو، حضور فرماتے گئے مجھے تمہارے ساتھ چلنا ہے، آؤ جس طرح تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، میرے ساتھ بیٹھو، چلو۔ دنیا کو بتانا ہے کہ کائنات میں یوں بھی کمانڈر ان چیف آیا کرتے ہیں، یوں بھی سپہ سالار آیا کرتے گئے، یوں بھی لوگ آیا کرتے گئے، اور لشکر اسلام چل رہا گئے، اللہ اکبر کی صدائیں جاری گئے، رسول مختار شفیع روز شمار کے غلاموں کا لشکر جا رہا گئے، اور حضور اللہ کی بارگاہ میں انوکھی دعائیں مانگ رہے گئے۔ وہ دعا کیا گئے اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک دعاک لآل مکہ و انی محمد عبدک و نبیک ادعوک لأہل المدینہ۔ اللہ ابراہیم تیرے بندے نے تیرے لیے تیری بارگاہ میں مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، انہوں نے مکہ کے لیے مانگی، میں تیری بارگاہ میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ حضور نے دعا مانگی مدینہ کی عزت کی، برکت کی، اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگنے والا نبی ہو، پھر میرا رب رحمتوں کے دروازے کیوں نہ کھولے؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضور کے غلاموں کا لشکر کسی موقع پر گھبرایا،
اسلحہ دیکھ کے گھبرائے، طاقت دیکھ کے گھبرائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت والوں، اپوزیشن والوں، اس طرح کی گندی حرکتیں نہ کیا کرو، کمینے نہ بنے کرو۔ امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ تیرے جیسے کمینوں کا تو کچھ کر سکتا ہے، خادم حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے لیڈر کے ساتھ بغیرتی کی موت مرے۔ میں تو غیرت مند لوگوں سے کہہ رہا ہوں امریکہ سے نہ ڈرو۔ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے فرانس ناراض ہو گیا تو کیا کرے گا، کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہے وہ۔ امریکہ کو اپنا سب کچھ کہنے والوں، اس کے بعد ذلت تمہاری ہے، عزت محمد عربی کے لیے۔ کہتے ہیں یاد رکھو طاقت کا سر چشمہ ان کو نہ سمجھو، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اور ڈالر پہ بکنے والے بدبختوں، کمینی حرکتیں کرنے والوں اور غلاظت چاٹنے والوں، ذرا افغانستان میں دیکھ لو، 20 سال تک لڑا، نہتے لوگوں سے لڑا، آخرکار دم دبا کے بھاگا۔ اور کمینوں، اپنے بچوں کو یورپ میں سیٹل کرنے کا خواب دیکھنے والوں، اپنی بغیرتی میں اسلام کو کمزور نہ کرو۔ تمہارا خیال ہے وہ کچھ بگاڑے گا؟ آج فرانس بھی، آج امریکہ بھی، سارے دیکھ رہے گے، دیکھتے رہیں گے۔ کل تک کل عدم قرار دینے والے انشاءاللہ کل عدم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کل بھی محمد عربی کا نعرہ قیامت تک تاجدار ختم نبوت۔ نہ لگائے، صرف غیرت مند بندہ لگائے، باقی منہ تھلے رکھو تاجدار۔ پیارے غلاموں، جس کی طبیعت خراب ہو وہ اپنے مزاج کو بدلے، لیڈروں کے لیے مرے نہ جایا کرو۔ میں نے کتنے کمینے لوگ دیکھتے ہیں رشتوں کو چھوڑ کے لیڈروں کے لیے لڑتے ہو، اور رشتوں کے لیے لڑنا کمینے بندے کا کام ہے، لیڈروں کے لیے لڑنا۔ لڑنا چاہتے ہو تو خالد بن ولید بن کے محمد کے دین کے لیے لڑو، رسول اللہ کی شریعت کے لیے لڑو، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے لڑو۔ بس یہ موقع گئے، کچھ بھونکتے بھونکتے چلے گئے، کچھ بھونکنے والے چلے جائیں گے۔ منبر سے کل بھی آج بھی یہی صدا آتی رہے گی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ شرمسار بندہ بھی نہ پڑے، پیٹا پیپا نونا نہ پڑے، حضور کا غلام صرف معزز بندہ پڑے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین ہے۔ پھر بولیے بس رسول اللہ کا۔ جس طرح کچھ لوگوں کی مجبوری ہے عمران زرداری نواز شہباز کو ڈیفائن کرنا، میری ذیری مجبوری نہیں ہے، میرے ایمان کے لیے ضروری ہے آمنہ کے لال کے دین کا دفاع کرنا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ آیا، اس انداز
پاس سے بھی کبھی کوئی کمانڈر دیکھا، کوئی سپریم کمانڈر دیکھا، کوئی حاجی رہبر مرشد دیکھا؟ ہم تو پیروں کے ہاتھ چومے، جبے چومے، قمیضیں چومے، گاڑیاں چومے، اور بات دین کی آئے تو حجرے سے باہر نہ نکلے تو میں پھر یوں کہوں گا قبلہ آپ پر لعنت ہو، اور میرے مولویوں کی عزت و احترام ہو، منبر پہ بٹھا کے آپ نعرے لگائیں، ہم کہیں ہولی سبحان اللہ، آپ اونچی کہو، دین کو ضرورت پڑے تو میرے جیسا مولوی باہر نہ نکلے تو میں بڑی محبت سے کہوں گا قبلہ تیرے کردار پہ لعنت۔ کردار تو وہ ہوتا ہے جب کوئی پیچھے رہ تو رہ جائے، میرا رب جب چننے پہ آتا ہے تو لکڑیوں کی مزدوری کرنے والے علم الدین کو آگے کر دیتا ہے، پولیس کے کمانڈو ممتاز کو آگے کر دیتا ہے، مولویوں پیروں کے لشکر میں معذور باب خادم حسین کو آگے کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے، کوئی ناچتے ہوئے، کوئی گاتے ہوئے جناب دھن میں ہوتا گئے، اور کوئی محمد کے دین کی صدا لگاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا گئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، قافلہ چل رہا ہے، اور جب یہ پہنچا بدر کی وادی میں، اب سنو گریڈ، پروٹوکول، سٹیٹس، ذات، تحفظ، کیا کیا تماشے گئے، سنو اسلام کا تصور یہ ہے۔ ایک آواز گونجی آنے والوں، تم تھک چکے ہوگے، تم سو جاؤ، محمد پارا دے گا۔ صرف شریف آدمی سبحان اللہ کہے، باقیوں کو میں بتا ہی نہیں۔ اب سنو پیر صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، صوفی صاحب، قائد صاحب، لیڈر صاحب، میرا نبی کہہ رہا ہے تم سو جاؤ، محمد پارا دے گے، تم آرام کرو، میں پہرا دوں گا۔ اب کائنات کو بتایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو لشکر کو تیار کر کے میرا نبی لے کے آ گیا ہے۔ اب یہ کیسا لشکر ہے، حوریں دیکھ رہی ہے، غلامان قربان ہو رہے گئے، میرے پاک نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ اور جب یہ آئے تو آمنہ کے لال کے غلاموں، موسم عجیب ہے، ادھر یہ زمین ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ ایسا ماحول بنا دے آج تیرے نبی کا غلام اور تیرے نبی آ رہے گئے، مجھے شرمندگی نہ ہو، ایسا ماحول بن جائے کہ میں اپنے دامن میں تیرے نبی کو بٹھا سکوں۔ حفیظ جلندری نے اس منظر کو اپنے لفظوں کا جامہ یوں پہنایا، تھی تو شاعری مگر قسم خدا کی اسلام کے لفظوں کی تسبیح بن گئی ہے۔ فرمایا یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو آتش
آئے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا کر۔ اب کافروں نے ڈیرے لگا دیے، اپنے طور پر اچھی جگہ کا انتخاب کر لیا، جنگی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا اوپر ڈیرے لگا دو، یہاں بیٹھ کر دیکھنے میں بھی آسانی ہے۔ ادھر پھر بارش کا برسنا شروع ہو گیا، ماحول اللہ نے ایسا بنا دیا۔ لیکن پھر سنو دیوبندیو، سنیو وہابیو، شیعو، پیٹیو، پیپیو، نونیو، پھر سنو، دعاؤں سے باتیں نہیں چلتی، تسبیح پہ زور دینے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اور گھر بیٹھ کر فلسفے بگاڑنے سے جناب جنگیں نہیں جیتی جاتی، اور جتنا بھی بڑا ہو اس کو میدان میں اترنا پڑتا ہے، مقصد مشن بڑا ہو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے میرا نبی خود چل کے گیا ہے، کسی کے پاس کپڑے پہننے کے لیے پورے نہیں ہیں، وہ بھی جنگ میں ہے، کوئی تندرست و توانا ہے وہ بھی جنگ میں ہے، کوئی چھوٹا بڑا، حتیٰ کہ عالم چشم فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا جنگ کے لیے صفیں سیدھی کر لو۔ جب صفیں درست کی گئی ہے، میرے آپ کے آقا مولا نے فرمایا چھوٹے بچوں کو واپس پلٹا دو۔ اب اس پہ دو آرا بیان کی گئی ہے، ایک دوسری جنگ کے موقع پہ کس موقع پر گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صفیں درست کرو۔ عالم کیا تھا؟ حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آمنہ کے لال جنگ کے منظر کو ملاحظہ فرما کے لشکر کی تیاری کر رکھے گئے۔ سامنے حضور کے غلام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے وہ غلام جذبہ شہادت یوں مچل رہی ہے، وہ بار بار صف کو چیرنے کے اور آگے بڑھنے کے جذبے سے سرشار گئے۔ میرے نبی نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی گئے، حضور اشارہ کر رکھے گئے، فرمایا صفیں درست کر لو، جنگی اسٹریٹجی بتا رکھے گئے۔ جیسے کہ سواد نے صف بندی کو آگے پھلانگنے کی، آگے ہونے کی کوشش کی، حضور نے یوں کیا، حضرت سواد کو وہ حضور کی ہاتھ میں وہ جو عصا تھی، اسٹک تھی، وہ لگ گئی۔ جیسے ہی لگی حضور کا صحابی عرض کرنے لگا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، اتنی زیادہ لگی ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہا میرے نبی نے اس پہ کیا کیا، لا آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا اس کو ایسا کرو، کوٹ مارشل کرو، اس پر کنٹیمپٹ لگاؤ، اس پر توہین کا فلاں فلاں دفعہ لگاؤ۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور نے سوٹی اس کو پکڑا دی، فرمایا صف بندی بعد میں ہوگی، تو پہلے بدلہ لے لے، تو نبی سے بدلہ لے لے۔ جیسے کہ سوٹی حضور نے آگے کی، حضور کا دیوانہ مچل گیا، یوں مچلا تڑپا حضور کی بارگاہ میں، حضور سے لپٹ گیا اور آمنہ کے لال کے حضور کو بوسے دینے لگ گیا۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں یہ کیا منظر ہے؟ عرض کرتے گئے آقا میں دیکھ رہا تھا، اب میرے میں اور موت میں فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، تھوڑی دیر بعد میدان کارزار میں اترنے والے گئے۔ آقا میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو جائے، آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دینے کی سعادت میسر آ جائے، تاکہ اس کی برکات میں اگلے جہان تک محسوس کرتا چلا جاؤں۔ اب یہ وہ جذبہ گئے،
یہ وہ جذبہ ہے جو رحمت کونین کی بارگاہ میں صحابہ کا دیکھا گیا، یہ وہ منظر ہے۔ اسی لیے میں نہیں کہہ رہا 1400 سال کے بعد اقبال کو بھی پڑھو، میں کہتا ہوں غامدی جیسے بد نصیبوں کی بجائے اقبال کو پڑھا کرو، اقبال کو پڑھا کرو، اقبال کو ہی پڑھا کرو۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے گا گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ یاد رکھنا ایسا نہیں ہوتا، نہ کسی کتاب میں لکھا گئے نہ کسی تاریخ میں پڑھو گے، بندہ دین کے لیے نکلے اور کامیاب نہ ہو، اور بندہ دین والوں کو کچلے اور ذلیل و رسوا نہ ہو۔ ہولی بولو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت سے غداری کرے اور ذلیل ہو، سارے بولو۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے والا کہتا ہے کیوں نکالا گیا، اور جانے والا کہہ رہا گیا مجھے کیوں نکالا جا رہا گئے۔ وہ 36 خون تیری گردن پہ گیا، بدبخت یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہے۔ فرانس کی باری تو مر چکا تھا، آسیہ کو بہن بنا کے بیچنے والے۔ غیرت و حمیت کا کریڈٹ تجھے کوئی چول تو دے سکتا ہے۔ محراب و منبر پوری بات تو جسے پوچھے گا کہ بتا تو صحیح گزشتہ رمضان میں امام لوگ مصلی پہ ڈھونڈ رہے تھے، اور امام تو تھانہ کچہری میں وہ تیری زندگی کے لیے ذلت کی دعائیں مانگتے نظر آئے تھے۔ اب یہ دیکھ لینا کل جو تو نے کیا ابھی ہونے والا ہے۔ کل جو یوں تھے جو بک بک کر رہے تھے، اچھا ہوا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے پکڑے گئے، آج ان کتوں کی گرفتاریاں سائبر کرائم کے تھرو سے ہو رہی ہے۔ تو میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، فرق یہ ہے کوئی عمران کی بولی بول رہا تھا، کوئی محمد عربی کی عزت کا نغمہ گا رہا تھا۔ جس کو پریشانی ہو وہ نہ بولے، کیونکہ میں پارٹی نہیں ہوں، میں حضور کا نوکر ہوں۔ جس کو پریشانی ہو وہ اپنے کمینے لیڈر کے ساتھ مرے، اور میں تو کل بھی حضور کی عزت کا نعرہ لگا رہا تھا، آج بھی حضور کی عزت کا نعرہ لگاؤں گا۔ چھوٹا سا طبقہ صرف تو نے نہیں کہا تھا۔ جب بدر سے لوگ بدر کے لیے حضور کے لوگ نکلے، کافر کہہ رہے تھے ساڈیاں تے صرف عورتاں گھروں نکل پمن، آستینوں سے مار مار کے ان چھوٹے سے طبقے کو ختم کر دے۔ آج کہاں گئے وہ؟ وہیں کھڑا گئے۔ ہولی بول، وہ وہیں کھڑا گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے دین سے میں بھی 2 نمبر کروں گا تو ذلت رسوائی مجھے بھی ملے گی۔ مولوی ہو، پیر ہو، سردار ہو، جو دین کا چوکیدار بن جائے وہ ممتاز بھی ہو تو مولویوں سے آگے نکل جاتا ہے، علم الدین بھی ہو تو آگے نکل جاتا ہے، اقبال بھی ہو تو آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کرو، سڑا بلا نہ کرو، اور لیڈروں کے بن کے جیا مرا نہ کرو، نبی کے بن کے جیو بھی مرو بھی۔ جس کے چہرے پہ 12 بج چکی ہے اس کو اپنا لیڈر مبارک، اور جو گلاب کی طرح کھل چکا ہے اللہ تیرے صدقے کی بیماریاں پریشانیاں بھی اس کے لیڈر کو عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نا، پڑھتے بھی رہو دائیں بائیں دیکھتے بھی رہو، جس پہ 12 بج چکی ہے سمجھ لو کل عدم ہون والا یہ کوئی گل باقی رہے گا۔ بس رسول اللہ کا بس رسول اللہ کا
رحمت کونین کے دربار در بار میں یہ لشکر جو حضور لے کے آئے گئے، جیسے کہ بدر کی وادی میں رحمت دو جہاں کا یہ کارواں پہنچا گئے، اس کے نظارے بھی عجیب ہیں، اس کے منظر بھی عجیب ہیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، اللہم ان تغلق هذه الإصابة لا تعبد بعدها في الأرض۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ پیارے پروردگار جو میرے تھے، جن کو میں نے تراشا خراشا سینچا سوارا تربیت کی گئی، اللہ لے کے میں آ گیا، میں لے کے آ گیا، اب تو بھی سن لے، اگر میرے بیلی مارے گئے، میرا لشکر مارا گیا، میرے دوست مارے گئے، تو بھی سن لے، قیامت تک نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا چھوٹی دعا نہیں ہے، یہ حبیب خدا گئے، یہ محبوب کبریا گئے، اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے اللہ جو میرے تھے لے کے آ گیا۔ اب کیسے لوگ ہیں، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، یہ سواری نہیں ہے، لیکن عالم یہ گئے حضور کے پاس آتے گئے، آمنہ کے لال ایک لاٹھی کو ہاتھ لگا کے دیتے ہیں، یہ لے تلوار لے جا، یہ لے تلوار لے جا۔ بڑے تو بڑے چھوٹو کا انداز کیا تھا، اب میں کیسے رکوں، میری زبان کو سیدھو، میں کیسے رکوں، اس بزدل کو کیوں نہ کہوں جو کل تک بک رہا تھا۔ صحابہ بزدل تھے، او جہالت کے مارے، او ساری زندگی گیند کے پیچھے دوڑنے والے چول انسان، تو صحابہ کو بزدل کہہ رہا تھا۔ آپ بدر کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، جہالت کے مارے حضور کے غلاموں کا انداز یہ گئے، جو چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہوئے آگے آ کے پوچھتے گئے، چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں گئے؟ کھلاڑی جاگل کیا جانے اسلام کی تعریف کیا گئے، اسلام کا جذبہ کیا گئے، اور جس کا پتہ نہیں ہوتا ہم تب بھی کہہ رہے تھے منہ نہ مارا کرو، منہ نہ مارا کرو۔ ہم یہی کہتے گئے وہ اناڑی کھلاڑی ہو یا موجودہ بھکاری ہو، بندے دے پتر بنو، غلیظ نہ بنو، انسان بنو، اور رزق روٹی امریکہ نہیں دینا۔ جن بچوں کے لیے تم مارے مارے پھر رہے ہو، تمہارے نہیں بنے گے۔ جب ملک و قوم کو ضرورت پڑے گی باہر سے آ کے برگر نہیں لڑیں گے، یہی لوگ بیٹھے گئے، یہی اپنی جان پیش کر کے ملک و قوم کے لیے آگے کھڑے نظر آئیں گے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹے معصوم بچے کتنی عمر ہے جن کو مائیں کہہ گئی ہیں پتر تیرا نبی کے لیے لڑنا مرنا گئے، تو نبی کے لیے گئے، بلکہ جب کہا چھوڑ کے ان کو واپس بھیج دو، چھوٹے گئے، کہتے گئے دونوں جو چھوٹے تھے ایک دوسرے کے سامنے آگے پیچھے کھڑے ہوئے گئے۔ حضور فرمایا چھوٹے بچوں واپس چلے جاؤ۔ چھوٹے نے یوں جمپ لگایا اور ایڑی سے ایڑی کے بھار پہ کھڑا ہو گیا، ایڑی اٹھائی، ایسے کھڑا ہو کے قد اونچا کر کے کہتا ہے آقا ویکھو تا صحیح میں نکا تے نہیں۔ پاکستان پر زبان درازی کرنے والے بدبختوں، اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ کتا کہتا ہے کہ مجھے بڑے کتے نے ڈیوٹی لگائی ہے، ڈبو چودھری نے، یہ تیری اوقات ہے؟ مفتی منیب الرحمان کو یوں نہ سمجھ، وہ اللہ کا ولی ہے، جو اس کو بھونکا گیا قدرت نے اس کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دکھایا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو پریشان ہو وہ اور ہو، اللہ کرے اس کو اور تکلیف ہو، ابھی ہونی ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو کہاں کہاں گزرو گے انشاءاللہ، ابھی کہاں کہاں گزرو گے، کئی وادیوں سے گزرو گے۔ ہم سے مسلح چھیننے والوں، ہم اقتدار والے نہیں تھے، ختم نبوت کے تاجدار والے تھے۔
نبی کے پیارے غلام گھبرایا نہ کرو، بس آپ نے صرف او پیٹے ہو، گھبرانا نہیں ہے، میری بات سے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا بغیرت بندے کا کام ہے، حضور کی عظمت سن کر جو گھبرائے وہ بغیرت بندہ ہے۔ فرق یہ گیا آپ کے لیڈر کی بات ہو تو گھبرا جاتے ہو، میں تب پریشان ہوتا ہوں جب کوئی کتا میرے نبی کو بھونکتا ہے، بس یہ فرق ہے، اس لیے گھبرایا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، بس گھبرانا، جنہیں چہرے تے 12 بجے ویکھ لو بیچارہ کینوں دل دتی بیٹھا ہے۔ اور خدمت ماں باپ کی کرو، لیڈروں سے کچھ نہیں ملے گا، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو نبی کی نوکری میں آ جاؤ، تھوڑا اور ہولی بولو۔ میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، اللہ کے محبوب کا مزاج کیا گئے۔ اب غلامان رسول کا چھوٹے چھوٹے بچے ایک آگے حضور میں واپس جاؤ، کہتے ہیں حضور چھوٹا تو نہیں ہوں، ہولی بولو، چھوٹا تو نہیں ہوں، بات دین کی ہو، حضور چھوٹا نہیں ہوں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا 18 سال سے کم عمر بندے کو دین کی دعوت دینے والے کو 10 سال قید، اب کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ تیرے کھاتے میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، جاہل سے نہ پوچھ، موقع ملے تو مجھ سے پوچھ۔ انت حبط اعمالکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے بارے میں جس نے بھی اس طرح کی بات کی ایسے ذلیل ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آنے والوں جانے والوں سے پوچھو، جانے والوں آنے والوں کو دیکھو، دونوں ہم سے پوچھو۔ ہم نے کبھی عہدہ منصب نہیں مانگا، ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن لے لو، نبی کا فرمان لے لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے گئے، وہ کہتے ہیں واپس نہیں جانا حضور کی بارگاہ میں۔ اچھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، انگریز مورخ کہتا ہے بچے نے، چھوٹے نے بڑے نے پوچھا علی کہاں گئے، صدیق کہاں گئے؟ کہا کیوں؟ کہا اماں نے کہا تھا اگر نبی نہ مانے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے نبی قبول نہ کریں، ابو بکر اور علی کی سفارش پکڑ لینا، نبی رد نہیں کرتے۔ سفارش کیا ہے؟ واپسی جانے کی نہیں ہے، سفارش یہ گیا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے گئے، جان نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑنی بیساں، راہ تیرے وچ رل مرساں، پچھا قدم نہ مول ہٹے سا، اے شہر تیرے دے او ٹکڑے مگساں، تیرے کتیاں دے پیر چومے ساں، او اعظم جان امانت تیری جد منگ سے پیش کرے ساں۔ اب بتائیے چھوٹی عمر، گیند بلہ نہیں ہے، بیٹ نہیں ہے، باجا نہیں ہے، اور ٹک ٹاک کر بے غیرت عورتوں نے تمہارے دروازوں کو، حساس دروازوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کھول کے تمہاری گھٹیا اوقات بتائی ہے۔ یہ اوقات ہے لڑنا، شیروں کا کام ہوتا ہے، کفر کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہو، اقبال سے پوچھو یا اقبال پڑھنے والے مرد کلندر علامہ رضوی سے پوچھو۔ میرے نبی کے غلاموں، اب حضور کے غلام چھوٹے بچے، اب بڑا جو تھا وہ کہتا ہے آقا میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن تیر انداز نشانہ بڑا فٹ ہے میرا، نشانہ بڑا
فٹ ہے، حضور نے قبول کر لیا۔ اب چھوٹا کیا کہتا ہے؟ آقا اس کا نشانہ ٹھیک ہے، میری صحت ٹھیک ہے۔ یہ دور سے مار کرتا گئے، میں پکڑ کے رگڑ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ انگریز مورخ کہتا گئے عجیب منظر تھا۔ چھوٹے نے حضور کو کہا اگر اجازت ہو کشتی کر لوں اس سے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں وہ بزدل کہنے والے جاہل، کاش تو نے کچھ پڑھا ہوتا یا اس کے حواری نے کچھ سنا ہوتا۔ چھوٹا کہتا ہے کروں کشتی۔ دونوں نے کشتی کی، حضور مسکرائے۔ چھوٹے نے بڑے کو کیا کہا؟ بس دیکھا یہ گیا بڑا نیچے، چھوٹا اوپر۔ میرا خیال ہے اس نے کہا ہوگا بھیا تیری نوکری تو پکی، آج گر جانا میں گرا دوں گا، جنت میں دونوں ہاتھ پکڑ کے جائیں گے۔ یہ بچے یہ پوچھتے چاچا بتاؤ ابو جہل کہاں گئے؟ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے گرد تو ایک دستہ گئے۔ اس نے کہا چھوڑ دو چاچا جی، ہم گیند بلے والے نہیں، ہم محمد عربی کے محلے والے ہیں۔ قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا گئے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اب عالم یہ تھا، صحابی کہتے گئے میں پریشان ہوں کہ اشارہ پہلے گیا یا ان کی تلوار پہلے پہنچی ہے۔ یہ وہ منظر گئے جو میرے نبی کائنات کے غلاموں نے کائنات کو دکھایا۔ عالم یہ تھا، حضور دعا مانگ رکھے گئے اللہ اگر میرے بیلی مارے گئے نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوتا گئے؟ اس اعلان ہوتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ کی طرف سے ملائکہ کی آمد ہوتی گئے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، ملائکہ جلوہ گر ہوتے ہیں، مد بھیڑ ہوتی ہے، پھر دشمن گرتے ہیں، رسول کائنات کے غلاموں کو فتح و نصرت سے نوازا جاتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، عزت نے نبی کے غلاموں کے قدم چومے، ذلت چودھریوں وڈیروں نوابوں کا مقدر بن گئی۔ وہ ذلیل و رسوا ہو کے 70 سے زیادہ مارے گئے، ادھر 14 لوگوں نے شہادت کا جام پیا۔ میرے نبی نے نماز، جنگ ختم ہوئی، نماز شروع فرما دی۔ اب جیسے ہی نماز شروع ہوئی، عصر کا ٹائم تھا، حضور نماز میں مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہا مسکرائے گئے؟ فرمایا مسکرایا ہوں۔ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ بس فرمانے لگے کہ جبریل آئے تھے، سامنے کھڑے تھے، میں مسکرا پڑا۔ حالانکہ جبریل تو بدر میں لڑ رہے تھے۔ یہ یہاں کیا منظر تھا؟ فرمایا ہوا یوں، جنگ جیت گئے، فتح ہو گئی، عزت مسلمانوں کو مل گئی، ذلت کفار کا مقدر بنی۔ جبریل نے سامان سمیٹا، اسلحہ لیا، کمانڈ کرتے ہوئے فرشتوں کو لے کر چل پڑے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ بند، سبحان اللہ بلند، دروازہ بند۔ جبریل پوچھتے کس نے بند کیا؟ کہنے والے نے کہا اسا نہیں کیتا، ہائی کمان نو پوچھ۔ یا اللہ دروازے بند کیوں ہیں؟ فرمایا بھیجا کہاں تھا؟ بدر میں گئے کیوں تھے لڑنے؟ کر کے کیا آئے ہو؟ فتح مقدر بن گئی، ذلت کفار کو ملی، پھر کم مک گیا، میں آ گیا۔ فرمایا اے دس جنہ کو لو بھیجیا سی پوچھیا بھی ہے جن کے پاس بھیجا تھا پوچھا بھی ہے، کہا وہ نماز میں تھے، میں آ گیا۔ فرمایا جب تک
سجن اجازت نہ دے ادھر نہیں آنا، بس سامنے کھڑے تھے، میں نے نماز میں مسکرا دیا، میرا خیال ہے مسکرا کے کہا ہون پتہ لگ گیا یہ ہے میرا نبی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ ہم یہی کہتے ہیں آؤ پارٹیاں رکھو، سیاست رکھو، ناراض نہ ہوا کرو، اس منبر کے تقاضے یہی ہیں۔ میں ان مولویوں کی طرح نہیں ہوں جو رٹی رٹائی کان پہ ہاتھ رکھ کے سناؤں، وہی یہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جب غلط کو غلط کہنا ختم ہو جائے گا پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہر مولوی کا کام یہی ہے کہ وہ حق بتائے، جس کا کام ہے، اس کا کام ہے مرے لڑے کھڑے رکے، حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ احمد بن حنبل بن کے کوڑے کھا لے، امام اعظم بن کے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لے۔ ہر حکمران کے تلوے چاٹنے والا مولوی نہیں ہوتا، بے غیرت ہوتا ہے۔ غیرت کا منبر کا تقاضا یہ ہے، اچھا کام کرو گے ہم تعریف کریں گے، بس دنیا کے خریدار نہ بنو، حضور کے چوکیدار بنو۔ محسوس نہ فرمایا کرو، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ حضور کی غلامی، حضور عزت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھو، دو نمبری نہ کرو، نہ کرنے دو، نہ سنو نہ سناؤ۔ ہم اسلام کی چوکیداری کر رہے تھے، کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کی محبتوں کے پیش نظر، آپ کی چاہتوں